پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ توحید ایک عقیدے کی توحید ہے، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں۔ لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی، اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں، اس وقت گن لیجئے۔ ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید۔ عملی توحید 4 نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا، عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ عبادت میں نماز، روزہ یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی، اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال کر۔ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے، اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ۔ اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین، آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور منفی طور پر تنبیہ، آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی، پھر تازہ کر لیجئے۔ اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ کی جائے، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو، اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صلاح نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین۔ اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے۔ تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا۔ اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت، اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ، اب لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو، وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین لہ الدین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن، اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے، تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے۔ اس کا نام ہے اقامت الدین، چنانچہ سورہ شورى پھر چوتھے نمبر پر جو آئی
اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، وہ سب کیا ہوئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو باغی ہیں ہمارے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمہ تن ہمہ وقت. اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. live under it if you have to live it but under protest. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے under protest رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر دوں. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اسی کے نام ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اسی کا مطلب ہے، اسی لیے حضور بھیجے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ تمام اصطلاحات ہیں، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد. مطلب کیا ہے؟ دین کو قائم کرو، دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکٹس، اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے. اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا.